در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، اور جنت تو گوارا ہے، جنت تو گوارا ہے، مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ على المدينة وعلى المدينة يا رب صل في مسجد نبينا، على المدينة وعلى المدينة يا رب صل في مسجد نبينا، يا رب صل في مسجد محمد فهو الشفيع للمؤمنين، يا أرض الحجاز رملك نادانا، جينا وقلوبنا مش سبانا، يا أرض الحجاز رملك نادانا، جينا وقلوبنا مش سبانا، ملعونة دنيا كانت وغدانا، محروسة والله أرض المدينة، على المدينة وعلى المدينة يا رب نصلي في مسجد نبينا، يا رب نصلي في مسجد محمد فهو الشفيع للمؤمنين، لا رابا تجمع ولا دنيا کیا۔ یہاں اس وقت کھجور کے باغات ہوا کرتے تھے، اسی مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک نازل ہوا تھا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے پیارے آقا نے اپنی زندگی کا سب سے طویل سجدہ اسی مقام پہ کیا۔ حضرات کرام، جو ہماری اگلی زیارت ہے وہ مسجد ایجابہ ہے۔ مسجد ایجابہ تھا، بنو معاویہ کا قبیلہ تھا، قحط سالی کے دن تھے، 3 دن سے نبی پاک بھوکے پیاسے تھے۔ جب پیارے آقا پر سورت احزاب نازل ہوئی، اللہ رب العزت فرماتا ہے اے میرے پیارے محبوب، جو آپ سے پہلے قومیں تھی جب وہ گناہ کرتے تھے ان کی شکلیں پہ لکھ دیا جاتا تھا، ان کی شکلیں بگاڑ دی جاتی تھی، آسمان سے عذاب نازل کیا جاتا تھا۔ پیارے آقا کا جسم کانپنے لگ جاتا ہے، آپ کو اپنی امت کا خیال آتا ہے کیا یہ وقت میرے امت میں بھی آئے گا؟ تو پیارے آقا اس قبیلے میں تشریف لاتے ہیں، اپنے الٹے ہاتھ دیکھے جو یہ ایک مینار والی مسجد ہے، یہاں قبیلہ تھا بنو معاویہ کا، اور اسی مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دعائیں مانگی تھی، جس میں سے اللہ رب العزت نے 2 دعاؤں کو قبول کیا، ایک دعا اپنے پاس محفوظ کر لی۔ یہاں یہ جو مسجد ہے یہ مسجد ایجابہ ہے۔ مسجد ایجابہ کا مطلب ہے جواب دینے والی مسجد۔ اسی مقام پہ قبیلہ تھا، یہاں 3 دعائیں مانگی تھی، جس میں سے اللہ رب العزت نے 2 دعائیں قبول کی، ایک دعا اپنے پاس محفوظ کر لی۔ کون کون سی دعا مانگی؟ پہلی دعا، اے میرے اللہ میری امت کبھی بھوک اور پیاس سے ہلاک نہ کرنا، خود 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں اور امت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، غیب سے آواز آتی ہے آمین۔
دوسری دعا، اے میرے اللہ میری امت کی کبھی شکلیں تبدیل نہ کرنا، کبھی ان کی شکلوں پہ نہ لکھنا، کبھی ان کی شکلیں نہ بگاڑنا، کبھی آسمان سے عذاب نازل نہ کرنا۔ حجاج کرام کبھی غور کریں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، لوگوں کے دل دکھاتے ہیں، ہمارے دنیا کے گناہ ہم میں پائے جاتے ہیں، ہماری شکلیں تبدیل نہیں ہوتی، ہماری شکلوں پہ لکھا نہیں جاتا، ہم آسمان سے عذاب نازل نہیں کیا جاتا۔ یہ صدقہ ہے ہمارے نبی کی دعاؤں کا، یہ وسیلہ ہے ہمارے نبی کی دعاؤں کا۔ شان والا قبرستان جنت البقیع روضہ رسول، یہاں ادب کے ساتھ سلام پیش کریں، درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ آؤ حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، آؤ حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ حجاج کرام یہ شان والا قبرستان جنت البقیع، حجاج کرام یہاں تقریباً 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام رام فرما رہے ہیں۔ یہاں آپ کی چاروں صحابزادیاں جنت کی شہزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا رام فرما رہی ہیں۔ یہاں جنت کے شہزادے امام حسن، یہاں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ رام فرما رہے ہیں۔ یہاں وقت کے وہ امام مالک رام فرما رہے ہیں جنہوں نے کبھی مدینہ پاک میں جوتا نہیں پہنا۔ آپ اس ڈر سے جوتا نہیں پہنتے تھے کہ کہیں میرے قدم اس جگہ پہ نہ لگ جائے جہاں پیارے آقا کے قدم لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج کیا، ایک عمرہ کیا۔ آپ اس ڈر سے مدینے سے باہر نہیں جاتے تھے کہیں مجھے موت مدینہ شریف سے باہر نہ آ جائے۔ اتنی محبت، اتنا عشق مدینے سے۔ حجاج کرام جب مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتے تھے اپنی داڑھی مبارک کے ساتھ صفائی کیا کرتے تھے، روضہ رسول کی صفائی کیا کرتے اپنی داڑھی مبارک کے ساتھ صفائی کیا کرتے تھے۔ اتنی محبت، اتنا عشق تھا کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کو حجاج کرام اپنے سیدھے ہاتھ دیکھنا ہے، اپنے سیدھے ہاتھ نظریں رکھیں۔ یہ جس مقام پر ہوٹل بن رہا ہے یہاں ایک باغیچہ ہوا کرتا تھا جہاں حسن حسین اپنے نانا جان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ اپنے سیدھے ہاتھ دیکھیں، یہ جو ہوٹل بن رہا ہے یہاں وہ باغیچہ تھا جہاں حسن حسین اپنے نانا جان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ نبی پاک یہاں اونٹ گھوڑے باندھا کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی اسی مقام پہ گھوڑے اونٹ باندھا کرتے تھے۔ اپنے سیدھے ہاتھ دیکھیں تو یہ نیچے سفید رنگ کی مسجد ہے، یہ مسجد عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ یہاں حضرت عثمان کا گھر ہوا کرتا تھا جنہیں اپنے ہی گھر میں 40 دن تک بھوکا پیاسا رکھا گیا اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کیا گیا۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کو 2 نوروں والا کہا جاتا ہے کیونکہ نبی پاک کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں تھی۔ یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر پیارے آقا کو تحفے میں دی تھی۔ حجاج کرام جو ہماری اگلی زیارت ہے یہ وہ حکمران ہے جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی، جو عدل و انصاف کی عدالت لگایا کرتے تھے، جن کے دور خلافت میں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ اپنے الٹے ہاتھ دیکھنا ہے، یہ آج ہمارے حکمرانوں کے گھر دیکھے بڑے بڑے گھر ہیں، یہ بھی حکمران تھے۔ یہ 2 بلڈنگوں کے درمیان ایک چھوٹی سی مسجد ہے، یہ مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یہاں حضرت عمر کا گھر ہوا کرتا تھا، یہاں حضرت عمر کا گھر تھا جن کے دور خلافت میں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا، جن کے دور خلافت میں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ اور پیارے آقا کا فرمان ہے عمر وہ ہے جس گلی سے گزرتا ہے بادل۔ اور پیچھے دیکھیں اس کے سامنے سنہری مینار والی مسجد ہے، مسجد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ مسجد ابوبکر کے بالکل سامنے سفید رنگ کی مسجد ہے مسجد علی رضی اللہ عنہ۔ یہاں حضرت ابوبکر کا گھر تھا اور حضرت علی کا گھر تھا۔ اور یہ سامنے جو کالے پتھروں والی مسجد ہے یہ مسجد غمامہ ہے جہاں اللہ کے پیارے محبوب نماز عید پڑھایا کرتے تھے۔ اور یہ عشاء کے وقت کھلتی ہے، عشاء اور مغرب کے وقت یہاں آ کر 2 رکعت نفل ادا کیا کریں، یہ ہمارے نبی کی سنت غلام کی مسجد ہے۔ یہ وہ غلام ہے جو رنگ کے کالے ہیں، خاندانی غلام ہیں، جن کو بھیڑ بکریوں کی طرح بیچ دیا جاتا تھا، جن پر بہت سے ظلم کیے جاتے تھے۔
سے محبت کرنے والوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا. یہ خاندان خاک شفا بہتان کا علاقہ. خاک شفا اس لیے بولتے ہیں، اس وقت مدینہ پاک میں ایک بیماری پھیل گئی تھی. مدینے کے لوگوں کے جسم خراب ہونا شروع ہو گئے تھے. مدینے کے لوگ اور صحابہ کرام اکٹھے ہو کر پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ پاک سے دعا کیجئے. اللہ پاک یہ نبی پاک کے نانا نانی کا قبیلہ تھا. اسی مقام پہ ابو ایوب انصاری کا گھر تھا، اور اس مدرسے کا نام، یہاں پہ بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں، اس مدرسے کا نام رکھ دیا گیا ہے مدرسۃ القصوہ. قصوہ نبی پاک کی اونٹنی کا نام قصوہ تھا. وہ نیچے دیکھے کالے پتھروں والے مکان موجود ہیں. یہاں کنواں بھی ہے جہاں سے اس قبیلے کے لوگ پانی پیا کرتے تھے. یہ تاریخی جگہ ہے. اس وقت چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے. اور یہ سامنے دیکھیں، یہ جو مسجد ہے یہ مسجد جمعہ ہے جہاں اسلام کا پہلا جمعہ ادا کیا گیا. یہاں بھی قبیلہ تھا بنو صالح بن اویس رضی اللہ عنہ کا. اس وقت چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے. پیچھے دیکھیں، اس مسجد کے پیچھے دیکھیں ایک خالی جگہ ہے. یہ قبیلہ تھا. اس مکان پہ چھوٹے چھوٹے مکان تھے. یہ تاریخی مکان تھے. ابھی مکان ختم کر دیا، خالی جگہ بنا دی، چھوڑ دی ہے. اس جگہ پہ قبیلہ تھا بنو صالح بن اویس رضی اللہ عنہ کا. جو بنو صالح بن اویس رضی اللہ عنہ ہو اس قبیلے کے سردار تھے. جب آپ کو معلوم ہوا کہ پیارے آقا تشریف لا رہے ہیں، وہ اپنے لوگوں کو لے کر راستے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کا راستہ روک لیتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کو قرآن پاک میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. آپ میرے قبیلے میں تشریف لائیں. جب آپ کے قدم میرے قبیلے پہ پڑیں گے، اللہ رب العزت میرے قبیلے پہ رحمت برکتیں نازل کرے گا. اس وقت جمعے کا دن تھا. پیارے آقا اس قبیلے میں تشریف آتے ہیں. اسی مقام پہ آپ پر وحی نازل ہوتی ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے اے میرے پیارے محبوب، اب آپ پر جمعہ فرض ہو چکا ہے، آپ جمعے کی نماز ادا کیجئے. تو یہاں پیارے آقا نے اسلام کا پہلا جمعہ ادا کیا تھا، اور اس لیے اس مسجد کا نام مسجد جمعہ رکھ دیا گیا. حجاج کرام، یہ جتنی ہم نے زیارتیں کی ہیں یہ مسجد بند ہوتی ہیں. یہ اس وقت کھولتے ہیں جب اس مسجد کو صفائی کرنی ہوتی ہے. حجاج کرام، یہ جس مقام پہ ہماری گاڑی ہے یہ کھجوروں والا شہر تھا. یہ سب سے پہلا کھجوروں والا شہر. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی آمد کا ذکر کیا تھا. شہر کی نشانی تھی، شہر کا نام نہیں تھا. شہر کی نشانی کیا تھی؟ کھجوروں والا شہر. حجاج کرام، یہ جو ہماری گاڑی ہے یہ کھجوروں والے شہر میں ہے، جس کی نشانی اللہ رب العزت نے بتائی تھی. اپنے محبوب کی آمد کا جب ذکر کیا، آپ کا نام کسی کو نہیں بتایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام محبت کی انتہا کر کے ایک پادری تھا تو رات انجیل کی تلاوت کر رہا تھا. حضرت سلمان فارسی سے کہتا ہے اے سلمان فارسی، جو اللہ کا آخری نبی آئے گا اس کا نام، اور جو اللہ کا آخری نبی آئے گا وہ کھجوروں والے شہر میں آئے گا. حجاج کرام، یہ وہی کھجوروں والا شہر ہے جس کا تورات انجیل قرآن پاک میں ذکر ہے. حجاج کرام، اپنے سیدھے ہاتھ نظر رکھنی ہے. یہاں کھجور کے باغات ہوا کرتے تھے. یہ جو راستے، یہ بلڈنگیں آتا نہیں ہے، پہلے یہاں باغات ہوا کرتے تھے. اپنے سیدھے ہاتھ نظر رکھنی ہے. یہ جتنے باغات ہیں یہ تاریخی باغات ہیں. آج بھی کالے پتھروں والے مکان موجود ہیں جو اس وقت ہوا کرتے تھے، جو صحابہ کرام کے تھے، اہل بیت کے تھے. آج بھی مکان موجود ہے. یہاں کے لوگ اللہ رب العزت کو بہت پسند تھے کیونکہ پرہیزگار اور تقوی رکھنے والے لوگ تھے. اور جب آپ کا نام کسی کو نہیں پتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام محبت کی انتہا کر دی. حضرت عیسیٰ نے آپ کا نام بتایا. آپ کا نام کیا تھا؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے ہر نبی کے بارے میں حضرت عیسیٰ سے بتایا. آپ نے نام کیا بتایا؟ اے لوگوں، جو اللہ کا آخری نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. احمد آسمانی نام ہے. محمد آپ کے دادا نے نام رکھا تھا. حجاج کرام، اپنے الٹے ہاتھ نظر رکھیں. یہ جیسے کالے پتھروں والے مکان جو ہے اس وقت ایسے مکان ہوا کرتے تھے. یہ صحابہ کرام کی مکان ہے. یہاں کے لوگ اللہ رب العزت کو بہت پسند تھے. یہ پرہیزگار اور تقوی رکھنے والے لوگ تھے. جب پیارے آقا مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے،
حضرت کلثوم کے گھر ٹھہرے تھے، حضرت کلثوم کے گھر ٹھہرے، اسی مقام پر آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، اسی مقام پر سورۃ توبہ آیت نمبر 108 اسی مقام پہ نازل ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے، اپنے سیدھے ہاتھ نظر رکھیں، یہ جو تاریخی بغات ہیں یہ سب تاریخی بغات ہیں، یہاں مکان ہوا کرتے تھے صحابہ کرام کے، یہ تاریخی شہر ہے جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے، سورۃ توبہ میں ان شہر کے لوگوں کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے میرے پیارے محبوب، ایک مسجد تعمیر کرو جس کی بنیاد پرہیزگاری اور تقوی کی بنا پہ رکھو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ایک مسجد تعمیر کی جس کی بنیاد پرہیزگاری اور تقوی کی بنا پہ رکھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدوری بھی کی اس مقام پر، باری پتھر اٹھاتے، صحابہ کرام آپ کو دیکھتے روتے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ پتھر چھوڑ دیجئے۔ صحابہ کی محبت میں نبی پاک پتھر چھوڑ دیتے، صحابہ کم روتے ہیں، پھر نبی پاک پوچھتے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ اب کیوں رو رہے ہو؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں مکہ یاد آتا ہے، صفا مروہ یاد آتا ہے، اگر ہم واپس جائیں گے وہاں کے لوگ ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے، تنگ کریں گے۔ تو نبی پاک اس مسجد کو تعمیر کرتے ہیں، جب مسجد کو تعمیر کرتے ہیں یہاں 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ، جو بھی میرا صحابی، جو بھی میرا امتی یہاں آ کر 2 رکعت نفل ادا کرے گا اس کو مقبول عمرے کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ وہ عمرہ ہے جو قبول و منظور ہے۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے، جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ حجاج کرام، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اللہ رب العزت ہم مکہ سے عمرہ کر کے آئے ہیں، وہ اللہ رب بندے کے درمیان ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ عمرہ قبول کرے نہ کرے وہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے۔ لیکن یہ وہ عمرہ ہے جس کی گواہی ہمارے نبی نے دی ہے، خود رحمت للعالمین نے دی ہے۔ ہمارے نبی جو فرما دیتے ہیں یا وہ قرآن ہے یا وہ حدیث ہے۔ حجاج کرام، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، آج ہم اس راستے پہ ہیں، ان گلیوں سے گزر رہے ہیں جہاں سے پیارے آقا گزرا کرتے تھے، صحابہ کرام گزرا کرتے تھے۔ حجاج کرام، اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا مہمان بنایا۔ دنیا میں رواج ہے، جس شخص کے دوسرے شخص سے راضی ہوتا ہے، ایک شخص سے دوسرے شخص سے راضی ہوتا ہے تو اپنے گھر اس کو دعوت پہ بلاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے۔ جن سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ اپنے در پہ بلا لیتا ہے، اپنے محبوب کا مہمان بنا دیتا ہے۔ حجاج کرام، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ اللہ رب العزت نے کروڑوں لوگوں میں سے ہم لوگوں کو چنا، اپنے محبوب کا مہمان بنایا۔ یہاں پیسے کا کمال نہیں ہے، یہاں عشق اور محبت کا کمال ہے۔ جن کے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے اور محمد مصطفیٰ ہوتی ہے اور اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہی ان مقامات پہ آتے ہیں، اسی در پہ آتے ہیں۔ حجاج کرام، یہ حسنین کے نانے کا در ہے، یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا، چولیاں بھر کے جاتے ہیں۔ حجاج کرام، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے کروڑوں لوگوں میں سے چنا، اور یہ لوگوں کے پاس اربوں روپے ہیں، خربوں روپے ہیں، لیکن ان کے پاس وقت نہیں ہوتا اس مقام پہ آنے کے لیے، کیوں؟ اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے، جن سے راضی ہوتا ہے اپنے محبوب پہ در پہ بلا لیتا ہے، اپنے محبوب کا مہمان بنا لیتا ہے۔ حجاج کرام، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، آج ہم ان مقامات پہ ہیں۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے، مسجد قباء۔ اور حجاج کرام، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کا۔ یہ وقت ہے ہمارے پاس، 1 مہینے کے لیے آتے ہیں، یہاں آ کر وقت ضائع نہ کیا کریں، کیونکہ یہ کیا پتہ یہ ہماری زندگی کا آخری سفر ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں واضح فرمایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت ہر انسان کو، ہر بشر کو آنی ہے۔ حجاج کرام، اس وقت کو ضائع نہ کریں، یہ کیا پتہ یہ دوبارہ یہ سفر ہماری زندگی کا آخری سفر ہو، کیا پتہ یہ ہماری زندگی کا آخری سفر ہو۔ یہاں آ کر سایہ نہ کریں، مدینے کی گلیوں میں نکلا کریں، مدینے کی رحمتوں کو حاصل کیا کریں۔ ساری عمر ہم نے اپنے گھروں میں سونا ہے،
کام کرنا ہے، یہاں آئے ہیں دنیا سے ناطے توڑ دیں، اللہ اور اللہ کے رسول سے ناطے جوڑ لیں۔ اگر زندگی میں کچھ پانا ہے، آخرت میں کچھ پانا ہے، ہمیں لوٹ کے واپس جانا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے، ہمیں لوٹ کے واپس جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے جدھر سے ہم آئے ہیں۔ وہاں عشق مصطفیٰ کام آئے گی، وہاں پیسہ کام نہیں آئے گا، دولت کام نہیں آئے گی، رشتے دار، احباب، دوست کام نہیں آئے گا۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے سرکار نبی سے، گلزار نبی سے۔ ہر آہ گئی عرش پہ آہ کی قسمت، ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر اشک پہ ایک خلد ہے، ہر اشک کی قیمت۔ تحفہ یہ ملا ہے مجھے دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، گلزار نبی سے۔ آپ سیدھے ہاتھ دیکھیں، آپ نے سیدھے ہاتھ دیکھیں، آپ سیدھے ہاتھ دیکھیں، یہ جو چھوٹی سی مسجد ہے یہ مسجد فجر ہے، جہاں اللہ کے پیارے محبوب فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے تھے اور اس باغ میں ٹہلا کرتے تھے۔ یہ قدیمی باغ ہے، تاریخی باغ ہے، اسے باغ قبا بولتے ہیں۔ اس میں آج بھی ہزاروں سال پرانے درخت موجود ہیں۔ جب نبی پاک فجر کی نماز پڑھتے اس باغ میں ٹہلتے، صحابہ کرام کے ساتھ یہاں کھجورے کھایا کرتے تھے۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ یہاں آپ کو اتاریں گے باغ کی زیارت کرنے کے لیے، آپ کو یہاں 15 منٹ دیے جائیں گے، وقت کی آپ نے پابندی کرنی ہے، باغ کی زیارت کرنی ہے، اور زیارت کر کے یہاں کھجوریں بھی بکتی ہیں۔ یہ کھجوریں بکتی ہیں وہ اس باغ کی ہوتی ہے جو صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں سے لگائی، کیونکہ مدینہ پاک کی سب سے افضل کھجور مدینہ پاک کی ہے۔ وہ اس لیے افضل کھجور ہے کیونکہ کسی نہ کسی صحابی نے اپنے ہاتھوں سے لگائی ہے، نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے لگائی ہے۔ یہاں اتاریں گے آپ کو 25 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے اتاریں گے، تو 15 منٹ میں آپ نے باغ کی زیارت گاڑی میں واپس آ جانا ہے۔ سب سے خوبصورت جو باغ ہے وہ حضرت طلحہ رضی اللہ کا باغ ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے جن کے باغ میں اللہ رب العزت نے کلمی کھجور پیدا کی تھی۔ کلمی جو کلمے کی نسبت سے ہے، جو اجوا کے رنگ جیسی ہے، جو اجوا کھجور ہے، نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے لگائی۔ اجوا کھجور کو ہاتھوں سے لگایا، امبر کو پسند کیا، امبر کا ناشتہ کیا کرتے تھے پیارے آقا، امبر کا ناشتہ کیا کرتے تھے۔ اپنے سیدھے ہاتھ دیکھیں، دونوں طرف دیکھیں، جو کالے پتھروں والی بلڈنگ کی دیواریں ہیں وہ تاریخی بلڈنگ ہے، یہ نشانی ہے، کالے پتھروں والی یہ نشانی ہے۔ اس وقت ایسی دیواریں ہوا کرتی تھی جو آج بھی پرانی حالت میں موجود ہے۔ یہ تاریخی باغ ہے، یہ راستے، یہ بلڈنگیں اپنی ہیں۔ پہلے یہاں کھجوروں کے باغات ہوا کرتے تھے جس کی اللہ رب العزت نے نشانی بتائی تھی، جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے، انجیل توریت انجیل میں ذکر ہے۔ حجاج کرام، یہ مقدس مقامات ہیں۔ اس شہر کا بہت ادب ہے کیونکہ ہر قدم پہ، اس شہر کے ہر جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدم مبارک رکھے۔ پیارے آقا زیادہ سفر کیا کرتے تھے، پیدل پیدل چلنا آپ کو پسند تھا، صحابہ کرام کے ساتھ پیدل چلا کرتے تھے، سب سے زیادہ پیدل سفر کیا پیارے آقا نے۔ حجاج کرام، آپ نے حرم کا 21 نمبر گیٹ دیکھا ہوگا،
21 नंबर गेट जिससे आप डेली हरम बाग इंटर होते हैं, वहां बाग हुआ करता था हजरत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु का। वहां से लेकर जहां बंगाली मार्केट है वहां तक बाग था, जो हजरत तलहा रज़ी का बाग था, जो सबसे खूबसूरत बाग था, जो मदीने का सबसे खूबसूरत बाग, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलमे पैदा की थी। हजरत किराम अपने सीधे हाथ देखें, ये जो बाग है, इस बाग में हजरत कलसूम का घर है। जब नबी पाक मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे तो हजरत कलसूम के घर ठहरे थे। वो मकान आज भी मौजूद है, वैसी की वैसा मकान मौजूद है। यहाँ लोग जाते हैं, यहाँ टिकट है, 10 टिकट लेते हैं। जब आप मस्जिद कुबा, वो देखे सामने वो कुआं भी है, वो मकान भी है। वो कुआं है जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पिया करते थे। जब आपने वो देखे लोग इधर आते हैं ज़ियारत करने के लिए। जब आपने मस्जिद कुबा की तमीर कराई थी, इधर बैठ के तमीर करवाई थी। वो सामने देखिए मस्जिद कुबा का जो दरवाजा है, ये मगरबी दरवाजा है। वो सामने देखे जहाँ लोग खड़े हैं, यहाँ एक कुआं हुआ करता था जिसे पीर रीस, पीर खातिब कहा जाता है। पीर खातिब अरबी में अंगूठी को कहते हैं। वो हमारी उम्मत के लिए हमारे नबी ने बहुत तकलीफें बर्दाश्त की है। करबला के मैदान में नवासों ने अपने नाने के दीन की खातिर, आने वाली उम्मत की खातिर 72 तन कुर्बान करवा दिए। मासूम अली असगर को कुर्बान करवा दिया। आने वाली उम्मत के लिए करबला के मैदान में नवासों ने आने वाली उम्मत के लिए अपना सब कुछ तन मन कुर्बान करवा दिया। और जबल उहद में अपने चचा को कुर्बान करवा दिया और खुद पेड़ पे पत्थर बांधे। या अल्लाह, खुद 3 दिन से भूखे प्यासे उम्मत के लिए दुआ मांग रहे हैं, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को कभी भूख और प्यास से हलाक न करना। खुद तकलीफें बर्दाश्त की कि मेरी उम्मत को कोई तकलीफ बर्दाश्त न करनी पड़े। हिजाज़े किराम कभी गौर करें, हमारे घरों में हफ्तों भर महीनों भर का राशन पड़ा होता है, हम खाली पेट नहीं सोते, कुछ ना कुछ खाकर सोते हैं। ये सदका है हमारे नबी की दुआओं का, ये वसीला है हमारे नबी की दुआओं का। हिजाज़े किराम एक दिन खाते 3 दिन तक भूखे प्यासे रहते। हमने अपने नबी को क्या दिया? कभी गौर करें, क्या कभी नबी की बताई हुई बातों पे अमल किया? कभी उनके नक्शे कदम पे चले? क्या कभी उनकी सुन्नत को अपनाया? जिन बातों को उनको नबी पाक ने बताया, क्या कभी उन बातों को माने? हमारे नबी ने तो आने वाली उम्मत के लिए बहुत कुर्बानी दी। दीन तो हमें थाली में मिला है, दीन की इतनी समझ नहीं है। हिजाज़े किराम आपने देखा होगा, जब हम अपने मुल्कों में होते हैं, घर के पास मस्जिदें होती हैं, नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, रो रो के दुआ मांगते हैं, ऐ अल्लाह दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जिधर मेरे मौला तेरी रहमत बरसती है। जब इधर आ जाते हैं अदब व इहतराम भूल जाते हैं। जब रोज़ा रसूल पे हम सलाम पेश करने के लिए जाते हैं, एक हाथ में जूता पकड़ा होता है, दूसरे हाथ से सलाम पेश कर रहे होते हैं। हमें इस बात का डर होता है कहीं हमारा जूता ना गुम हो जाए। हमें इस बात का डर नहीं होता कि किस शहंशाह के रोजे पे खड़े हैं, किस हस्ती को सलाम पेश कर रहे हैं, जहां आकर पूरी कायनात झुक जाती है, जिसके सदके अल्लाह ताला ने पूरी कायनात बनाई, जहां आकर फरिश्ते भी झुक जाते हैं, जिस शहर का अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत अदब एहतराम सिखाता है। ये वो दर है जिस दर से कोई खाली नहीं जाता। हिजाज़े किराम हमारे घरों में हमारा कोई पीर आ जाए, अदब के साथ खड़े हो जाते हैं, जूते दूर दूर तक जूते उतार देते हैं, ऐसे झुक के खड़े हो जाते हैं कि हमारे पीर साहब आ रहे हैं। इधर आके अदब एहतराम भूल जाते हैं। वही पीर इस दर पे आके झुक जाते हैं क्योंकि ये वो दर मुस्तफा है। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, यहाँ सांस भी लो अदब से, ये दर मुस्तफा है, यहाँ सांस भी लेना चाहिए अदब के साथ। हिजाज़े किराम शायर कहता है, शाहों से मिला है न नगर से मिला है, अल्लाह का अरसान मुझे इसी दर से मिला है, औरों को मिला है मुकद्दर से मिला है, मुझे मुकद्दर भी इसी दर से मिला है। मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती। हिजाज़े किराम हमारी खुशकिस्मती है कि हम मोहम्मद अरबी के उम्मती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ईसा से फरमाया है, ईसा एक ऐसी उम्मत आएगी जो सबसे अफजल उम्मत होगी। हजरत ईसा ने अर्ज की, या अल्लाह वो कौन सी उम्मत है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ईसा से फरमाया, ऐ ईसा वो सबसे अफजल उम्मत होगी। जब वो तो गुनाह करने का सोचेंगे उतनी देर तक फरिश्ते गुनाह नहीं लिखेंगे जितनी देर तक वो कर ना ले। अगर वो कर भी लेते हैं उनको गुनाहों की माफी मांगने का मौका दिया जाएगा। अगर वो नेकी करने का इरादा रखेंगे,
नेकी करने का इरादा रखते हैं फरिश्ते उसी वक्त नेकी लिख लेंगे। वो सबसे अव्वल उम्मत होगी। हजरत ईसा ने अर्ज की, या अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत को बना दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ईसा से फरमाया है, ईसा नहीं, वो उम्मत मेरे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होगी। इतनी अफजल उम्मत हमें कहा गया। हम कभी गौर करें कितनी अफजल उम्मत हमें कहा गया। हजरत ईसा ने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह अगर मेरी उम्मत को इतना अफजल नहीं बना सकता, मुझे उस उम्मत में पैदा कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ईसा की दुआ कबूल की। जब हजरत ईसा अब आएंगे मोहम्मद अरबी के उम्मती कहलाएंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिन्हें हुस्ने यूसुफ कहा जाता है, जो मिस्र के बाजारों में बिके, हजरत इकराम उन्होंने भी ख्वाहिश जाहिर की थी, ऐ अल्लाह मुझे अपने आखिरी नबी का उम्मती बनाना। हजरत इकराम ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम मोहम्मद अरबी के उम्मती हैं। वो वक्त को याद करें जब हमने मरना है, मर के कब्र में जाना है। वही लोग जन्नत में जाएंगे जिनके दिलों में इश्क मुस्तफ़ा होगी, अल्लाह की मोहब्बत होगी। जब कब्र में उतारे जाएंगे वो रात याद करें, अंधेरी रात होगी, फरिश्ते होंगे, सवाल जवाब होते होंगे। जो नबी पाक से मोहब्बत रखने वाले होंगे, इश्क रखने वाले होंगे, तो नबी पाक उनका खुद इस्तकबाल करने के लिए खड़े होंगे। जब उनको कब्र में उतारा जाएगा, फरिश्ते सवाल जवाब करेंगे, तो नबी पाक फरमाएंगे, छोड़ दो, ये मेरा उम्मती है, ये मुझसे मोहब्बत रखने वाला है। खुद पकड़ के उसको जन्नत में लेके जाएंगे। हिजाज करम, ये हमारे पास मौका है अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी करने का। हिजाज करम, हमारी जात आ चुकी है। अपने सीधे हाथ देखें, जो ये सफेद रंग की चार दीवारी है, यहाँ कफार और मुशरिकीन ने खेमे लगाए थे। ये इस्लाम का तीसरा बड़ा गजवा था, जिसे गजवा अहज़ाब बोला जाता है, जिसका कुरान पाक में जिक्र है। ये ज़ुल्क़द 5 हिजरी को लड़ा गया था, ज़ुल्क़द 5 हिजरी को। इसी मुकाम पे हमारे नबी ने पेड़ पे पत्थर बांधे थे। भूख और प्यास थी, एक दिन खाते, 3 दिन तक भूखे प्यासे रहते। इसे मैदान फतह भी बोलते हैं, मैदान फतह इसे बोलते हैं। इसी मुकाम पर बहुत से मौज़ात हुए थे। इसे ग़ज़वा खंदक भी बोलते हैं। यहाँ खंदक की जंग लड़ी गई थी, जो हज़रत सलमान फारसी के मशरे से लड़ी गई थी। यहाँ आपको उतारेंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए। यहाँ नफल नहीं होते, ये सिर्फ आपने दुआ मांगनी है। यहाँ जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह कबूल और मंजूर है। वो भी आपको इसलिए उतार रहे हैं क्योंकि आने वाली उम्मत को पता चले कि हमारे नबी ने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की है। अभी तो हम सुकून। मुझे भी मदीने बुला मेरे मौला, करम की तजल्ली दिखा मेरे मौला। बहुत बेकरारी के आलम में हूँ मैं, मेरी बेकरारी मिटा मेरे मौला। मुझे भी मदीने बुला मेरे मौला, करम की तजल्ली दिखा मेरे मौला। बहुत बेकरारी के आलम में हूँ मैं, मेरी बेकरारी मिटा मेरे मौला। मुझे भी मदीने बुला मेरे मौला, करम की तजल्ली दिखा मेरे मौला। बहुत बेकरारी के आलम में हूँ मैं, मेरी बेकरारी मिटा मेरे मौला। मुझे भी मदीने बुला मेरे मौला, करम की तजल्ली दिखा मेरे मौला। बहुत बेकरारी के आलम में हूँ मैं, मेरी
مٹا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، بہت بے قراری